آج میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ 5ویں صدی عیسوی میں ایک شخص ابھرا جس کا نام کسی بن کلاب تھا۔ اس نے مکہ میں ایک قبیلہ آباد تھا خزرہ۔ خزرہ کے جو سربراہ تھا اس کی بیٹی سے اس نے شادی کی۔ وہ جو سربراہ تھا، جو سردار تھا، وہ شخص تو اس کے پاس خانہ کعبہ کی متولیت تھی، یعنی وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا، اور جو کوئی بھی خانہ کعبہ کی زیارت کو آتے تھے ان کو وہ اجازت فراہم کرتا تھا۔ اس کی اجازت کے بغیر نہ تو حج کے اعمال انجام دیے جا سکتے تھے اور نہ ہی جو وہ لوگ وہاں آتے تھے وہ واپس جا سکتے تھے۔ جب کثیر بن کلاب نے اس سردار کی بیٹی سے شادی کی، اب اس سردار نے خانہ کعبہ کی متولیت کو اپنی بیٹی کے سپرد کیا، لیکن وہ عورت اس ذمہ داری کو نہ نبھا سکی۔ اس نے اپنی معذوری ظاہر کی، کیونکہ خانہ کعبہ کی نگہداشت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا بہت محنت طلب کام تھا۔ جب اس نے اپنی مجبوری ظاہر کی تو سردار نے اپنے بیٹے مہرش کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن مہرش اس قابل نہ تھا۔ چنانچہ کسی بن کلاب کو موقع ملا تو اس نے ایک مشک شراب کے بدلے میں خانہ کعبہ کی پاسداری کو خرید لیا۔ اب جب اس کے پاس خانہ کعبہ کی پاسداری آ گئی تو یہ پہلا شخص تھا جس نے تمام قریشیوں کو جمع کیا مکہ میں۔ اس سے پہلے جو قریش تھے وہ مکہ سے آس پاس جو پہاڑوں کی چوٹیاں اور گھاٹیاں تھیں وہاں رہا کرتے تھے، مکہ میں آباد نہیں تھے۔ اس نے تمام قریشیوں کو جمع کیا اور ان کو مکہ میں آباد کرنا شروع کیا۔ جب اس نے یہ کام کیا تو جو قبیلہ خزرہ تھا وہاں پر، اس کے درمیان اور ان قریشوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ خزرہ کو یہ بات بہت بری لگی کہ خانہ کعبہ کی متولیت ہم سے کیوں چھن گئی، تو انہوں نے خوب جنگ شروع کی، یعنی ایک جنگ نہیں ہوئی، کئی جنگیں لڑی گئی۔ اس کے بعد جب دونوں طرف کے بہت سارے افراد قتل ہو گئے، مارے گئے، تو وہیں کا ایک مکہ کا ہی بہت ایک شریف انسان، شریف انسان جس نے اس جنگ کو روکنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اور یہ جنگ بندی ہوئی۔ اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کی نگہداشت اور دیکھ بھال کا کام کسی کو ہی سونپا جائے۔ اب کسی نے تمام قریش کو جب جمع کیا تو اس نے ہر قریش کے ایک بندے پر کچھ مال رکھا کہ یہ مال ہر سال آپ ادا کریں گے۔ وہ مال اکٹھا کیا جاتا اور حج کے دنوں میں جب حاجی آتے تو ان کو کھانا کھلانے میں وہ مال صرف ہوتا۔ پھر اس نے یہ حکم دیا کہ مکہ کے ہر راستے پر ایک اونٹ نہر دیا جائے تاکہ جو بھی مکہ میں آئے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ جب اس نے یہ اقدامات کیے اور حاجیوں کے لیے اس نے بہت ساری سہولیات فراہم کی تو مکہ کے لوگ اس سے بہت خوش ہوئے اور آہستہ آہستہ اس کو اپنا سردار بنانے لگے۔ اب کسی بن کلاب مکہ کا سردار بن چکا تھا۔ خانہ کعبہ کی تمام تر نگہبانی اور نگہداشت کا کام کسی بن کلاب کا تھا۔ اس نے مکہ میں ہی اپنا ایک مکان بنوایا۔ اس سے پہلے لوگ مکہ میں مکانات بنا کر نہیں رہتے تھے۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے مکہ میں مکان بنایا اور بعد میں جو دار الندوہ کے نام سے مشہور ہو۔ آج قصہ بن کلاب کو آپ نے سنا، پھر انہی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف ہی ہاشمیوں اور قریشیوں کا
दादा था। कस्सी ने चौंका लोगों को वहाँ जमा किया था। तो अब जो लोग वहाँ पर आकर सुन्नत पजीर हुए तो वो कुरैश कहलाए जाने लगे, क्योंकि कुरैश का मतलब ही है जमा होने वाले, जमा करने वाले। इस तरह से तमाम जो अरब था उनकी नज़रें अब कस्सी बिन कलाब की तरफ उठने लगी, क्योंकि वो हज के ज़माने में हाजियों को खाना खिलाने का काम करते थे और इनके लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ था। एजाज़ की बात थी कि वो तमाम लोगों को खाना खिलाया करते थे। अपने बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने बेटे मुगीरा को सौंपी, जो अब्द मनाफ कहलाते थे। उन्होंने भी ये जिम्मेदारी अपनी पूरी ईमानदारी से निभाई। अब्द मनाफ के ज़माने में अरबों को खासा सुकून रहा, कोई खूनरेज़ी नहीं होती थी, कोई जंग नहीं होती थी, अरब बहुत सुकून में रहे। इसीलिए अरब अब्द मनाफ को अपना सरदार मानते थे और उनकी बात भी गौर से सुनते थे और जो वो कहा करते थे बिला चूंचना तस्लीम करते थे। अब्द मनाफ के बाद उनके बहुत से लड़के और लड़कियां थी, लेकिन उन सब में जो सबसे मुमताज़ थे वो हाशिम थे, क्योंकि हाशिम भूखों को खाना खिलाया करते थे। तो हाशिम ही वो हैं जिनसे आगे हाशिमियों की बुनियाद पड़ी, वही हाशिम थे जिनसे आगे चलकर हाशमी खानदान बना। अब हाशिम जब सरदारी के ओहदे पर फाइज हुए तो उस वक्त उनके भाई अब्द शम्स भी थे, नौफल भी थे, लेकिन उनके होने के बावजूद हाशिम को ये सरदारी मिली। वो मक्का के सरदार बने। मक्का के सरदार बनने का मतलब था कि खाना काबा की मतवलियत उनके ज़िम्मे थी। खाना काबा की निगहदाश्त देखभाल करना एक ऐसा बड़ा एजाज़ था कि जिसके पास ये होता तमाम अरब खुद ब खुद उनके सामने झुकते थे और उनकी बात भी मानते थे। लेकिन इससे सबसे बड़ा जो एतराज़ उठा वो था हाशिम के भतीजे उमैया। अब ये उमैया कौन था? किस्सा मशहूर है कि हाशिम और अब्द शम्स दो जुड़वा भाई थे और ये इस तरह से जुड़वा थे कि एक का हिस्सा दूसरे भाई के साथ जुड़ा हुआ था और मजबूरन इन दोनों को अलग करने के लिए इनको दरमियान से काटा गया। तभी ये बात मशहूर हो गई कि इन दोनों के दरमियान दुश्मनी बढ़ेगी और हमेशा दुश्मनी रहेगी। जब हाशिम को सरदारी का ओहदा मिला तो सबसे ज़्यादा एतराज़ अब्द शम्स के बेटे उमैया को हुआ और उसने बज़ोर बाजू और बज़ोर जंग ये ओहदा वापस लेना चाहा। उसने पहले छोटे मोटे एतराज़ किए, छोटी मोटी जंगें की और आखिरकार वो दो बदू हाशिम के सामने आ गया। हाशिम को मालूम था कि सरदारी इसको नहीं मिल सकती। उसने अब हाशिम और उमैया कौन था? उसका सगा भतीजा अब्द शम्स का बेटा। इन दोनों के दरमियान ठन गई। पहले ज़माने में जब कभी दो कबीलों का या दो सरदारों का कोई भी फैसला करवाना होता तो एक सालिस मुकर्रर किया जाता था। चुनांचे एक सालिस मुकर्रर किया गया, लेकिन हाशिम ने इस सालिसी के लिए एक शर्त रखी कि जो कोई भी इस सालिसी में हारेगा, जिसको शिकस्त होगी, तो वो 100 ऊंट देगा और वो 20 साल के लिए मक्का से जिला वतन कर दिया जाएगा। उमैया ने इस शर्त को कबूल किया और सालसी के लिए हाशिम को आमादा किया। सालसी के लिए एक कायना को बुलवाया गया। उसने हाशिम और उमैया का मामला सुनते ही अपना फैसला हाशिम के हक में कर दिया कि मक्का की सरदारी हाशिम को ही मिलेगी। अब उमैया 100 ऊंट देने पर भी मजबूर हुआ और 20 साल के लिए मक्का से जिला वतन हो गया। इसके बाद उमैया के दिल में हाशमियों के खिलाफ ऐसी गिरा पड़ी और ऐसी दुश्मनी की बुनियाद रखी गई कि जो अब तक चली आ रही है। उमैया की ही नस्ल बनु उमैया कहलाई और हाशिम की नस्ल हाशमी कहलाई। अब हाशिम के बेटे
عبد المطلب کو یہ سرداری ملی۔ عبد المطلب کو یہ سرداری کیسے ملی، یہ بھی ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ہاشم کی ایک بیوی جن کا نام سلمہ تھا اور انہی سے ان کے بیٹے تھے شیبہ۔ تو جب ایک مرتبہ سلمہ اور ان کے بیٹے کو لے کر ایک تجارتی قافلے پر روانہ ہوئے تو راستے میں سلمہ کو اپنے میکے والوں کے پاس چھوڑا اور خود آگے چل پڑے۔ وہیں راستے میں ہی ہاشم کی موت واقع ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ خبر ان کی بیوی سلمہ کو پہنچی تو وہ بجائے واپس جانے کے وہیں اپنے والدین کے پاس رہنے لگی اور ان کا بیٹا شیبہ بھی ان کے پاس تھا۔ آہستہ آہستہ شیبہ جوان ہوتا گیا لیکن وہ اپنے ننھیال میں رہا۔ ایک مرتبہ جب شیبہ تیر اندازی کا مقابلہ کرنے نکلا اور ہر تیر بہت ہی اپنے سچے نشانے پر لگتا تھا تو وہ کہہ اٹھتا تھا کہ انا بطحہ، انا سردار بطحہ، کہ میں مکہ کا سردار ہوں۔ یہ بات وہاں سے گزرنے والے ایک شخص نے سنی اور جا کر مکہ میں بتائی ہے ہاشم کے دوسرے بیٹوں کو کہ وہاں پر ایک لڑکا ہے جو خود کو مکہ کا سردار کہتا ہے کہ میں مکہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات سنی ہے ہاشم کے دوسرے بیٹے نے جن کا نام تھا عبد المطلب، تو وہ نکلے ہیں ان کی تلاش میں۔ ان کو یاد آیا کہ میرا ایک بھتیجا موجود تھا جس کی میں نے مڑ کر خبر نہیں لی۔ وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اپنے بھتیجے سے ملنے گئے۔ جب اس گلی میں داخل ہوئے تو دیکھا تو ان کا بھتیجا کھیل رہا تھا گلی میں۔ انہوں نے بات کی کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، تو وہ بجائے گھر جانے کے وہ وہیں سے ان کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے اور مکہ آ گئے۔ اور انہی کے قبیلے والوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ان کے گھر جا کر ان کی والدہ سے اجازت لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ جانے دیں اور ہمیں مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ ہم اپنے قبیلے کی عورت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ مکہ کے سردار ہیں تو آپ اس طرح سے کیجئے کہ اپنے بھتیجے کو یہیں سے لے جائیے۔ اس طرح سے عبد المطلب نے وہیں سے اپنے بھتیجے شیبہ کو اونٹ پر بٹھایا اور اپنے ساتھ مکہ واپس لیا۔ جیسے ہی مکہ میں داخل ہوئے لوگوں نے دیکھا تو وہاں ان کے پاس ایک موجود تھا لڑکا۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مطلب کا عبد ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ حالانکہ ان کا نام شیبہ تھا لیکن یہی نام بہت مشہور ہوا اور وہ نام کیا مشہور ہوا؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب۔ اب جب مطلب لے کر ان کو واپس آئے اور وہ یہیں پہ رہنا شروع ہوئے تو دیکھا گیا کہ تمام ہاشمی خاندان میں عبد المطلب اپنے والد ہاشم کی طرح ہی مکہ کی سرداری کے اہل تھے اور انہوں نے مکہ کی سرداری کے لیے خود کو اہل ثابت کیا۔ چنانچہ مکہ کی سرداری مطلب کے بعد عبد المطلب کو ملی۔ اب مکہ کے اور خانہ کعبہ کے سردار اور متولی اور نگہبان عبد المطلب تھے۔